میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ ڈیفینس کلب سے جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنا سوئمنگ کا سامان، جس میں سوئمنگ کاسٹیوم، ایئر بڈ اور گلاسز شامل تھے، اس کا مختصر سا بیگ اپنی اسپورٹ سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا لیا۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ کالونی کی سڑکوں پر ابھی ہلچل شروع نہیں ہوئی تھی۔ صاف ستھری سڑک، اس کے گرد بنے ہوئے جدید اور خوبصورت مکانات، ہرے بھرے درخت، پودے، تراشے ہوئے بیرونی لان، گرمیوں کی جاتی ہوئی دوپہر میں خاموش اور چپ چاپ منتظر تھے۔ یہاں بسنے والے لوگوں کے جن کے وجود اس کالونی کی دل فریبی میں 4 چاند لگا دیتے تھے۔ ڈیفینس کلب کی سڑک پر شام کے وقت خاص گہما گہمی ہو جاتی۔ کلب کو جاتی لڑکیاں، جاگنگ ٹریک کے لیے نکلتے بزرگ، گھریلو خواتین، جم میں ورزش کے لیے جاتے لڑکے، شام کی چائے، رات کے کھانے کے لیے جانے والی فیملیز، تمبولا کے لیے جانے والے شوقین حضرات، یہ پوری سڑک جاگ اٹھتی تھی۔ بھرپور زندگی، بے فکر زندگی، پر آسائش زندگی، خوشی، کہکو ترنگ سے بھری زندگی۔ فی الحال اس گرمی نے سب کو اپنے گھروں کے جدید بیڈ روم تک اے سی کے سامنے محدود کر رکھا تھا، لیکن اس سنسان سڑک پر گرم لو والی دوپہر میں وہ بے فکر انداز سے اپنی اسپورٹ سائیکل کو چلاتا جا رہا تھا۔ معمولی وزن، ہلکی پھلکی سائیکل اس کے ہر اشارے پر بے اختیاری سے لہرانے لگتی۔ خالی سڑک پر لہراتی سائیکل نے موڑ کاٹا۔ یہ موڑ کاٹنے کی دیر تھی کہ وہ سامنے آنے والے تیز رفتار وجود سے ٹکرا کر سائیکل سمیت نیچے جا گرا۔ گھبراہٹ پہ اس نے اپنے سامنے دیکھا۔ اس کی گری ہوئی سائیکل کے پاس وہ گری ہوئی تھی۔ اس کی سسکیوں نے عبد القادر کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ اپنی چھلی ہوئی دونوں کونیوں کو بھول کر اس کی جانب بڑھا۔ آر یو اوکے؟ آر یو آل رائٹ؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے ایک نظر اٹھا کر عبد القادر کی جانب دیکھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر گہری سبز آنکھیں تھیں جن میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس نے بغیر بازوؤں والی ٹی شرٹ اور کاٹن کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ پیروں میں اسکیٹنگ شوز تھے۔ وہ اسکیٹنگ کرتے ہوئے آ رہی تھی جب ہی ان دونوں کا ٹکراؤ معمول کی نسبت زوردار ہوا تھا۔ کندھے تک کٹے ہوئے بالوں میں پسینہ اور چہرے پر غصہ اور درد کی ملی جلی کیفیت۔ آر یو بلائنڈ؟ دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ وہ غصے سے چلائی۔ اس کی غصہ بھری آواز نے عبد القادر کو مزید بوکھلا دیا۔ اس کی پینٹ گھٹنوں سے پھٹ چکی تھی اور گھٹنے چھل کر اس میں سے خون رس رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ عبد القادر نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے اور ساری غلطی اپنی تسلیم کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عبد القادر کسی لڑکی کے سامنے یوں کھڑا تھا۔ ٹکرانا تو دور کی بات، اس نے تو کبھی کسی لڑکی سے اتنی دیر بات بھی نہیں کی تھی۔ کیڈٹ کالج ہاسٹل کی ٹف لائف میں اس نے ایک بڑی لگی بندھی زندگی گزاری تھی۔ پڑھائی، اسپورٹس، رائڈنگ اور اچھے گریڈز کی تگ و دو۔ وہ کالج کے عام لڑکوں کے برعکس بڑا شریف سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ اس کی کوئی خفیہ گرل فرینڈ نہیں تھی۔ وہ کبھی لڑکیوں کو فون نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس کبھی دوستوں کو بتانے کے لیے کوئی چٹپٹا قصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی زندگی ایک سیدھی سڑک پر تھی جس میں کوئی موڑ نہیں تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ موڑ آج آ گیا تھا۔ ایسے کیا بیوقوفوں کی طرح دیکھ رہے ہو مجھے؟ مدد کرو میری۔ وہ اس کی خالی خالی سی نگاہوں کے ارتکاز سے مزید غصے میں بھر گئی۔ عبد القادر کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ کیا کروں میں؟
وہ ہوکپن سے بولا، ایڈیٹ، ہاتھ دو مجھے اپنا اور کھڑے ہونے میں میری مدد کرو۔ عبد القادر نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے عبد القادر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اسکیٹنگ شوز کے باعث اس کا توازن ابھی بھی بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی سختی سے عبد القادر کو تھام رکھا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے اس عمل سے اس پر کیا گزر رہی تھی۔ عبد القادر کو اپنے پورے وجود میں بڑکی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی لہر جو سر سے پاؤں تک اس کے پورے وجود کے ہر بند کو اڑ کھول رہی تھی۔ ہاتھ تھامنے سے پہلے عبد القادر کا وجود ایک بے جان سڑک کی مانند تھا، اور اب اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس میں ایک ایسا کرنٹ دوڑ رہا تھا جس نے اس کو چونکا اور باخبر کر دیا تھا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہولے ہولے اسکیٹ کر رہی تھی۔ اسکیٹنگ شوز پہنے ہوئے ہونے کے باوجود اس کا قد عبد القادر کے کندھوں تک آ رہا تھا، لیکن اس کے تہمکانہ انداز نے عبد القادر کو اس کے سامنے بونا بنا دیا تھا۔ اے بلاک میں، وہ اس کا برقی ہاتھ تھامے بمشکل بول پایا، تھینکس گاڈ، میرا گھر بھی اے بلاک میں ہی ہے، اب تم مجھے یوں ہی میرے بلاک تک لے کر جاؤ۔ اس نے حکم صادر کیا۔ اے بلاک 3-4 بڑی سڑکیں اور گلیاں چھوڑ کر آنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ آج تمہاری وجہ سے میرا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ اتنی مشکل سے میں نے پلوش اور شندانہ سے جان چھڑا کر گھر سے نکلی تھی۔ سوچا تھا آج کالونی کا لمبا چکر لگاؤں گی، لیکن چوتھے ہی موڑ پر تم نے میرے پروگرام کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ غصے اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت سے بولی، تم پلوش اور شندانہ کے گھر میں رہتی ہو؟ عبد القادر اپنے ہمسائے میں رہنے والی 2 جڑواں بہنوں کا سن کر حیران رہ گیا۔ تم پلوش اور شندانوں کو کیسے جانتے ہو؟ وہ بھی حیران ہو کر بولی، میرے ہمسائے ہیں، انکل آفریدی رہتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں۔ عبد القادر نے اس کی حیرت دور کی۔ اچھا، تو تم انکل آفریدی کے پڑوسی ہو، لیکن میں نے تو تمہیں ساتھ والے گھر میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ حیرانی سے اپنی سبز آنکھیں اس پر جما کر بولی، ویسے تو میں نے بھی تمہیں انکل آفریدی کے گھر کبھی نہیں دیکھا۔ میں پچھلے ہفتے جب پلوشا کی سائیکل ٹھیک کرنے گیا تھا تب تو تم وہاں نہیں تھی۔ اسٹوپڈ، تم مجھے لاسٹ ویک کیسے وہاں دیکھ سکتے تھے؟ میں تو 4 دن پہلے اسلام آباد سے آئی ہوں۔ او اچھا، تو تم اسلام آباد سے آئی ہو؟ ہاں، انکل آفریدی میرے انکل ہیں۔ او لیول کے بعد میری چھٹیاں تھیں تو میں ان کے پاس آ گئی۔ لیکن تم کہاں رہتے ہو؟ ہم تینوں اکثر دیوار پر چڑھ کر تمہارے گھر میں دیکھتے ہیں۔ تمہارے لان میں بہت بڑا پنجرا ہے نا آسٹریلین برڈز کا، لیکن تم تو کبھی وہاں نظر نہیں آئے۔ اس لیے کہ میں آسٹریلین طوطا نہیں ہوں جو تمہیں پنجرے میں نظر آؤں۔ عبد القادر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاؤ اسٹوپڈ، میں تمہارے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بے حد مترنم تھی۔ وہ بے اختیار ہی اس ہنستی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو پچھلے 10 منٹ سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی لڑکی سے اتنی دیر تک باتیں نہیں کی تھی، کبھی کسی لڑکی کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس نہیں کیا تھا۔ آج اس کی 19 سالہ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ اے مسٹر، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ سامنے دیکھو۔ اس نے عبد القادر کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ عبد القادر گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ ان کے گھر کی لین شروع ہو گئی تھی۔ عبد القادر نے گیٹ پر رک کر بیل بجائی۔ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ 9 سالہ پلوشا اور شندانہ بھاگتی ہوئی گیٹ کے پاس آ گئیں۔ زرین آپی، کیا ہوا؟
دونوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. گر گئی تھی, گھٹنے پر چوٹ لگ گئی ہے. وہ ان دونوں کے ساتھ ڈرائیو وے میں جانے لگی. وہ گیٹ کے باہر کھڑا اس کو اندر جاتے دیکھ رہا تھا. بیٹا اندر آؤ گے یا گیٹ بند کر لوں؟ چوکیدار سے یوں کھڑا دیکھ کر بولا. وہ چونک گیا. وہ دونوں بچوں کا ہاتھ تھامے مین ڈور تک پہنچ گئی. چوکیدار کی آواز سے زرین نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ وہیں گیٹ پر کھڑا تھا. تھینک یو فار ہیلپ. ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ زرین بلند آواز سے بولی. عبد القادر. اس نے ہولے سے جواب دیا. کیا؟ وہ منہ ہی میں کچھ بڑبڑایا اور گیٹ سے ہٹ کر اپنے گھر کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا. اس نے اپنے اس ہاتھ کو جسے کچھ دیر پہلے زرین نے تھام رکھا تھا سونگھا. اس میں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی. اس نے کسی متا کی طرح اس ہاتھ کو جیب میں ڈال لیا. گھر کے اندر باہر لاؤنج، وسیع و عریض ڈرائنگ روم، کچن، کورٹ یارڈ، بالکونی، لان، طوطوں کا پنجرا. وہ اس خالی گھر میں یوں ہی بے مقصد گھوم رہا تھا، اکیلا، تنہا. لیکن آج اسے یہ تنہائی اور اکیلا پن بوجھل محسوس نہیں ہو رہی تھی. وہ بار بار اپنے ہاتھ کو بڑی عقیدت سے جیب سے نکالتا اور سونگھ لیتا. آج کسی کی خوشبو اس کے ہمراہ تھی. کتنی دیر وہ اس ہمراہی کو سینٹ سینٹ کر رکھ رہا تھا، لیکن کب تک؟ بالآخر اس نے ہاتھ دھو دیا. یوں لگا جیسے کوئی دوست روٹھ گیا ہو. ہاتھ دھونے کے بعد اسے اپنا آپ بے حد اکیلا اور تنہا محسوس ہونے لگا. وہ چپ چاپ اوپر والے پورشن میں سیٹ کیے ہوئے اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا. وسیع و عریض شیشے کے ٹاپ والے ڈائننگ ٹیبل پر وہ اکیلا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. ابھی خانسامہ اس کے سامنے ممی کے ترتیب دیے ہوئے مینیو کے مطابق ابلا ہوا انڈا، 2 سلائس، 1 گلاس دودھ اور مکھن رکھ کر گیا تھا. اس نے بے دلی کے ساتھ 1 سلائس پر مکھن لگانا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد خانسامہ دوبارہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا. 20 منٹ ہو گئے ہیں بابا، آپ نے ابھی تک ناشتہ فنش نہیں کیا؟ وہ مؤدب انداز سے بولا. میرا دل نہیں چاہ رہا ناشتہ کرنے کو. اس نے آدھا سلائس کھا کر پلیٹ پیچھے سرکا دی. ابھی میڈم کا فون آئے گا، ان کو معلوم پڑا کہ آپ نے بریک فاسٹ نہیں کیا تو وہ خفا ہوں گی. خانسامہ عبد القادر کو ممکنہ ڈانٹ سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا. اسی لمحے اس کی فکر مند ممی، جو مشہور فیشن ڈیزائنر تھیں، ان کا فون آ گیا. ہیلو بیٹا، کیسے ہو؟ ناشتہ کیا؟ سوئمنگ کے لیے گئے تھے؟ رات کو دودھ کو باقاعدگی سے پیتے ہو یا نہیں؟ تمہارا دوست فراز ملنے آیا تھا یا نہیں؟ خانسامہ جی سے کہہ کر برڈز کا کیج صاف کروانا. ان کو فیڈ دی تھی یا نہیں؟ تمہارے پاپا کا فون آیا تھا؟ سیمینار بہت اچھا ہو رہا ہے، ایگزیبیشن بہت اچھی جا رہی ہے، کراچی کا موسم بہت خوشگوار ہے. عبد القادر ممی کا فون بند کر کے باہر لان میں آ گیا. باہر مالی پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا. خانسامہ پرندوں کی خوراک لے کر باہر لان میں آ گیا اور ان کو باجرہ ڈالنے لگا. عبد القادر برآمدے کی سیڑھیوں پر خاموشی سے بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگا. پودوں اور پرندوں کو سنبھالنے، دیکھ ریکھ رکھنے کے لیے اس گھر میں بے شمار لوگ تھے، لیکن اس جاندار کی دیکھ بھال کا کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا. مصروف ماں اور بے پناہ مصروف باپ، اور ان دونوں کے درمیان فالتو بیکار عبد القادر. اس کی ساری چھٹیاں یوں ہی گزر جاتی تھیں. ممی پاپا سے اس کی ملاقات بہت کم ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو اس کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا. ممی پاپا مقدار سے زیادہ معیار پر یقین رکھتے تھے. 12 گھنٹوں میں اگر ان کی ملاقات 12 منٹ کے لیے ہوتی تو ممی اس کے اندر اتنی محبت، شفقت، توجہ سمو دیتی کہ اسے اس لبریز جذباتی ملاقات سے بدہضمی سی ہونے لگتی. یہی حال اس فون کال کے بعد بھی ہوا تھا. توجہ، فکر مندی سے بھرا فون جو وہ تقریباً روزانہ ہی کرتی، کبھی بھی اس کے طبیعت کے اکیلے پن کو ختم نہ کرتا بلکہ بڑھا دیتا. اس کے اندر اکتاہٹ بھر جاتی. پاپا کا بھی یہی حال تھا. حالت حاضرہ
دنیا کی بدلتی صورتحال، ٹیکنالوجی، معیشت، وہ ہر ایک پر ایک اتھارٹی تھے، معلومات کا خزانہ تھے، اور وہ جلدی جلدی عبد القادر کو اس خزانے سے چیدہ چیدہ جواہرات نکال کر دکھاتے، اور عبد القادر کا ذہن اتنی جلدی ان جواہرات کی چکا چوند کو اپنے اندر جذب نہ کر پاتا۔ نیوز ویک میں کلوننگ کے بارے میں بڑا اچھا آرٹیکل چھپا ہے، ضرور پڑھنا۔ ریڈر ڈائجسٹ میں افغانستان اور عراق کی صورتحال پر ایک امریکن صحافی کے ساتھ پیش آنے والے حالات پر مضمون ہے، ضرور پڑھنا۔ سوئمنگ سے کون کون سے مسل سٹون ہوتے ہیں، موسیقی سے ہمارے اندرونی اعصابی سسٹم کو کیا ریلیف ملتا ہے، کھرب سال بعد سورج، نظام شمسی اور چاند پر کیا کیا تغیرات واقع ہو جائیں گے، گلوبل وارمنگ سے دنیا پر کیا اثر ہوگا، وغیرہ۔ عبد القادر بھونچکا ہی رہ جاتا، اس کا دماغ کچھ بھی اثر قبول نہ کرتا۔ وہ اس بچے کی مانند ہو جاتا تھا جو ایک کھلونے کی تمنا کرے اور کوئی اسے کھلونے کی دکان میں یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ جاؤ، جو جی میں آتا ہے اٹھا لو، اور وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 4 سال جو اس نے اپنے دادا دادی کے ساتھ گزارے تھے، اس کے بعد اس کی زندگی میں تیزی، جلدی اور اکیلا پن در آیا تھا۔ وہ زندگی کو جتنا سہج سہج کر گزارنا چاہتا تھا، ممی ڈیڈی اتنا ہی زندگی کے تیز رفتاری کے قائل تھے۔ اس کے پاپا اکنامکس کے پروفیسر تھے اور آج کل جینوا سیمینار میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عبد القادر، جس نے ساری زندگی گھوڑا کلی کے ہاسٹل اور پھر حسن عبدال کے کیڈٹ اسکول میں گزاری تھی، اب اے لیول کرنے کے بعد اتنی لمبی چھٹیاں گزارنے گھر آیا تھا۔ وہ برآمدے میں بیٹھا بڑی دیر تک مالی اور خانسامہ کی سرگرمیاں دیکھتا رہا۔ اچانک اسے انکل آفریدی کے گھر سے زور زور سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ساکت و جامد پانی میں پتھر گرنے لگے ہوں۔ وہ بے اختیار ہی اپنے گھر کے ملحقہ دیوار، جو ساتھ والے انکل آفریدی کے گھر کی بھی دیوار تھی، کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ عبد القادر کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ بغیر اٹھ کے کسی چیز کا سہارا لیے دوسرے گھر کا اندرونی منظر دیکھ سکتا تھا۔ پلوشا، شندانہ اور زرین پانی کا پائپ پکڑے ایک دوسرے پر پانی اچھال رہی تھی، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی۔ وہ کتنی دیر ان تینوں کو دیکھتا رہا، بھرپور پارے کی طرح مچلتی زندگی۔ اس کو کھڑا دیکھ کر پلوشا اور شندانہ بھاگتی ہوئی دیوار کی جانب آ گئیں۔ ہائے، ہیلو۔ زرین بھی پائپ پھینک کر ان کے پاس آ گئی۔ ہیلو پڑوسی۔ مکمل بھیگی ہوئی زرین دیوار کی دوسری جانب کھڑی تھی، لیکن اس کے وجود کی تپش عبد القادر کو دیوار کے اس پار بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کل تم نے اپنا نام ہی نہیں بتایا، وہ بھیگے بالوں کی لٹیں ماتھے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ بتایا تو تھا، عبد القادر دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، مگر مجھے تو سنائی نہیں دیا۔ پلوشا اور شندانہ تو بھیا بھیا ہی کہہ رہی تھی۔ میرا نام عبد القادر ہے، وہ کچھ توقف کے بعد بولا، اور آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنا نام کچھ اولڈ فیشن سا لگا۔ ارے یہ کیسا نام ہے، یہ نام تو ہمارے ڈرائیور کا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عبد القادر کے اندر خواہ کی شرمندگی سی بھر گئی۔ میرا نام، تمہارا نام زرین ہے؟ عبد القادر جلدی سے بولا۔ ارے ہاؤ ڈو یو نو مائی نیم؟ وہ متاثر سی ہو کر بولی۔ پلوشا اور شندانہ تمہیں زرین آپی کہہ رہی تھیں، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارا نام زرین ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ یہ دونوں ٹوئنس تو بہت ہی گلو قسم کی ہیں، سچ میں تو بور ہو گئی ہوں میں ان کی کمپنی سے۔ زرین نے مڑ کر دونوں کو دیکھا جو دوبارہ سے پانی اچھال رہی تھی۔ انکل انٹی ہر وقت کلینک پر بزی رہتے ہیں اور مجھے سارا دن ان ٹوئنس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ کبھی باربی ڈال کے ساتھ کھیلو، کبھی لوڈو، کبھی کارٹون نیٹ ورک۔ آئی ایم سک آف آل دیز ایکٹیویٹیز۔ اب میں کوئی بچی ہوں؟ اچھا، تو تم کیا ہو؟ عبد القادر دلچسپی سے بولا۔ آئی ایم اے ٹین ایج گرل، 17 سال کی ہوں میں۔ اور تم کتنے سال کے ہو؟
زرین بغور عبد القادر کی طرف دیکھ کر بولی، میں 19 سال کا ہوں، میں نے اس سال اے لیول مکمل کیا ہے۔ اچھا، پھر تو تم میرے ایج گروپ کے ہو، تم سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ فرینڈز؟ اس نے بامشکل اپنا ہاتھ دیوار سے بلند کیا۔ عبد القادر نے بلا توقف اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے فرینڈ۔ عبد القادر نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا۔ ممی کا لمبا چوڑا ہدایت، فکر مندی، محبت سے بھرا فون اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وارڈروب کھول کر وہ کتنی دیر اپنے کپڑوں کی سلیکشن پر غور و خوض کرتا رہا۔ آج اسے کچھ اچھا پہننا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بدر رنگی جینز اور ٹی شرٹ کے علاوہ کچھ اور پہنے، ورنہ تو وہ اکثر دوپہر کے 2-3 بجے تک سلیپنگ سوٹ یا جینز ٹی شرٹ میں گھومتا رہتا تھا۔ بڑی دیر کے بعد اس نے ایک نئی شرٹ جو ممی پچھلے سال انگلینڈ سے لائی تھی نئی جینز کے ساتھ پہن لی۔ اس کا جسم ابھی بہت دبلا پتلا تھا، شانے چوڑے اور قد 6 فٹ کے قریب ہونے والا تھا۔ دبلا ہونے کی وجہ سے وہ اور لمبا لگتا تھا۔ مما اسی وجہ سے اس کے زیادہ ایکسرسائز کے خلاف تھیں۔ وہ ہر وقت اسے کچھ اچھا کھانے کی تلقین کرتی رہتی تھیں۔ آج نئے کپڑے پہن کر اسے بھی اپنا آپ کچھ جچ نہیں رہا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور پینٹ میں اس کا جسم ہینگر کی مانند لگ رہا تھا جس پر کپڑے لٹک رہے ہوں۔ اسے اپنا دوست فراز یاد آنے لگا۔ وہ روزانہ جم جاتا، بازوؤں کے مسلز اس کے ہاف سلیوز شرٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے تھے۔ اپنا موازنہ فراز سے کرنے کے بعد وہ مزید بے چین ہو گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ لاؤنج میں آیا تو زرین کو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہیلو اے کیو؟ وہ میگزین میز پر پھینک کر کھڑی ہو گئی۔ آج زرین نے سلیو لیس شرٹ کے ساتھ جپسی اسکرٹ پہن رکھا تھا، بالوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی۔ وہ معمول کے مطابق بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ عبد القادر اس کے سامنے بیٹھا تو وہ بھی ساتھ والے صوفے پر تھپ سے گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ بھائی مجھ سے تو تمہارا اتنا لمبا نام نہیں پکارا جائے گا، اس لیے میں نے تمہارے نام کو چھوٹا کر دیا ہے، اے کیو۔ عبد القادر منہ میں بڑبڑایا۔ آج پہلی بار اسے کسی نے عبد القادر کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا تھا، اے کیو۔ اسے یاد آیا ایک بار ممی نے دادی کے سامنے اسے صرف قادر کہا تھا۔ دادی جو اس وقت دادا ابا کے کاغذات کو فائل میں لگا رہی تھی یکدم رک گئیں۔ کیا کہا تم نے امیر النساء؟ امیر النساء یعنی ممی دادی کے سامنے بہت محتاط ڈری سی لگتی تھی، حالانکہ کانونٹ کی کیڈٹ کالج سے BA کرنے والی ممی پرانی بوڑھی اولڈ فیشن دادی کو زیادہ ڈرا سکتی تھی، لیکن دادی کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو سامنے والے کو عزت کرنے، محتاط رہنے اور ایک حد میں رہنے کی تلقین کرتا تھا۔ قادر، ممی کو جھجک کر بولی، اس کا نام عبد القادر ہے، اسے ہمیشہ اس کے پورے نام سے بلانا۔ قادر کا مطلب ہے ہر شے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور عبد القادر کا مطلب ہے اس کامل قدرت والے کا بندہ۔ سو آئندہ اسے قادر نہیں بلکہ عبد القادر کہنا۔ اللہ کے نام صرف اللہ ہی کو زیب دیتے ہیں۔ جب اس کا نام رکھو تو عبدال کا اضافہ لازمی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم تو ناچیز اس کے حقیر بندے ہیں۔ دادی نے اینک دوبارہ لگا لی اور اہمناک سے کاغذات کی پڑتال کرنے لگی، اور ممی جو اپنے حلقے میں میرا کے نام سے معروف تھیں، میرا فیشن ڈیزائنر، ان کو اور کسی اور کو بھی کبھی اسے عبد القادر کے علاوہ کچھ اور کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسکول، کیڈٹ کالج، کبھی کسی نے اسے کسی اور نام سے نہیں پکارا۔ اگر کسی نے اسے کچھ اور کہنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً تصحیح کر دی، میرا نام عبد القادر ہے۔ لیکن آج وہ زرین کو کچھ نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگا؟ وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولی۔ نہیں، اچھا لگا ہے۔ ویری گڈ، اچھا لگنا بھی چاہیے کیونکہ یہ میں نے رکھا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ کچھ اٹھلا کر بولی۔ یس یو آر رائٹ۔ عبد القادر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تمہارے ساتھ پلوشہ اور شندانہ نہیں آئی؟
وہ گلو ٹوئنس؟ بڑی مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں. ساتھ آ جاتی تو اس وقت ہم بیٹھے گھر گھر کھیل رہے ہوتے. وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. اور تمہاری کیا ہابیز ہیں؟ وہ صوفے سے اٹھ کر ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لائی. بس آج کل تو چھٹیاں ہیں، صبح دیر سے اٹھتا ہوں، سوئمنگ کرنے جاتا ہوں، شام کو ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتا ہوں. ہاؤ بورنگ. ممی ڈیڈی کہاں ہیں تمہارے؟ اس نے ٹی وی آن کر دیا. ممی تو کراچی گئی ہوئی ہیں اور پاپا جینوا گئے ہیں. وہ اس کو یوں انٹرویو دے رہا تھا جیسے کسی ملازمت کے لیے کسی انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھا ہو. ٹی وی پر کیا دیکھتے ہو؟ زرین نے ایم ٹی وی لگا دیا جس پر میڈونا کا بڑا ہی ہجان خیز گانا آ رہا تھا. فٹ بال کے میچز. آج کل فرینچ اوپن ہو رہا ہے. جلسی کی ٹیم میری فیوریٹ ہے. ٹینس بھی بہت پسند ہے. میوزک نہیں سنتے؟ وہ میڈونا کے اسی تڑکتے پھڑکتے گانے پر ٹانگیں ہلاتے ہوئے بولی. نہیں، کوئی خاص نہیں. عبدالقادر کچھ شرمندگی سے بولا. ویری اسٹرینج. اچھا، موویز دیکھتے ہو؟ زرین نے چینل بدل دیا. اس وقت کسی پرائیویٹ چینل پر انگلش فلم آ رہی تھی اور جو سین چل رہا تھا عبدالقادر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. لیکن زرین کی بے نیازی اور لاپرواہی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. وہ بڑے اطمینان سے فلم دیکھتی رہی. بتایا نہیں تم نے موویز دیکھتے ہو؟ زرین نے سوال دہرایا اور فلم کا سین ختم ہونے کے بعد چینل بدل دیا. ہاں، ہیری پوٹر اور اسپائڈر مین کی موویز دیکھی تھیں. یو آر سچ اے چائلڈ. تم تو بالکل ہی بیبی ہو. ماما کا بیٹا، پاپا کا بیٹا. زرین تمسخرانہ انداز سے ہنس کر بولی اور ریموٹ سامنے پڑی میز پر اچھال دیا. عبدالقادر کو یکلخت بڑی خفت سی محسوس ہوئی. کیڈٹ اسکول میں بھی اکثر دوست اسے ممی ڈیڈی کا بچہ کہہ کر چھیڑتے تھے. اس شرمناک موضوع سے بچنے کے لیے اس نے زرین پر حاوی ہونے کی اپنی سی کوشش کی. سبجیکٹ کیا تھے تمہارے او لیول میں؟ اس نے اس چوئنگم چباتی، ٹانگیں ہلاتی لاپرواہ لڑکی کو بغور دیکھ کر پوچھا. او پلیز، پڑھائی کی کوئی بات نہیں ہوگی. آئی ایم فیڈ اپ آف دس ٹاپک. وہ کڑوا سا منہ بنا کر بولی. مجھ سے دوستی کرنی ہے تو نو بورنگ باتیں، اوکے؟ وہ تہمکانہ انداز سے بولی. تمہیں کیسی باتیں پسند ہیں؟ عبدالقادر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. اس سے پہلے اس نے کبھی اپنے آپ کو اتنا گونگا محسوس نہیں کیا تھا. اپنے 2-4 دوستوں کے حلقے میں وہ نسبتاً کم گو ضرور تھا لیکن کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا. سوئمنگ، فٹ بال، ہیری پوٹر، ٹینس، کرکٹ کتنے ٹاپک تھے جو اس کے اور دوستوں کے بیچ مشترک تھے اور اس کی معلومات خاصی قابل رشک بھی تھی. لیکن ایک ٹاپک تھا، لڑکیاں، جس پر آتے ہی اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی. اور اس نے دوست بھی ایسے ہی بنا رکھے تھے جو اس موضوع پر کم ہی آتے تھے. ان کو اسپورٹ سے زیادہ دلچسپی تھی یا پھر وہ عبدالقادر کی طبیعت کے پیش نظر اس موضوع پر پرہیز کرتے تھے. یو آر سچ اے لوزر. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ لڑکیاں کیسی باتیں پسند کرتی ہیں. وہ اچھلنے والے انداز میں کھڑی ہو گئی جس سے اس کے پورے بدن میں مد و جزر کی کیفیت پیدا ہو گئی. چوئنگم چباتے اس نے لاؤنج میں تنقیدی نگاہوں سے ہر شے کو پرکھنا شروع کیا. عبدالقادر کو اپنا آپ واقعی لوزر لگ رہا تھا. وہ اس 5 فٹ 3 انچ کی لڑکی کو ابھی تک کسی طور پر بھی متاثر نہیں کر پا رہا تھا بلکہ ہر ملاقات پر اس سے متاثر ہو کر مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تھا. تمہارا کوئی گینگ ہے؟ زرین نے کونے میں پڑے کرسٹل کے گلدان پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا. کیڈٹ کالج میں اس کا 4 دوستوں کا گروپ تھا جو لاہور کے رہنے والے تھے، فراز، مصطفیٰ اور جواد. لیکن گینگ، انہوں نے کبھی اپنے گروپ کو اس نام سے نہیں پکارا تھا. تمہارا کوئی گینگ ہے؟ عبدالقادر نے زرین کا سوال اسی کی جانب اچھال دیا. آف کورس، ہم 5 لوگوں کا گینگ ہے. میں، صوفیہ، احمر پاشا اور بابی. وہ چاروں الو کے پٹھے تو چھٹیاں منانے فوراً گئے ہوئے ہیں. صوفیہ اور احمر تو امریکہ، پاشا دبئی اور بابی کراچی میں، اور میں بیچاری سزا کاٹنے کو یہاں بھیج دی گئی ہوں. وہ کوف سے پونی ٹیل جھلاتی لاؤنج کے مختلف ڈیکوریشن پیسز کو دیکھ رہی تھی. یہاں ہے
یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔